مننا کا ایک معنی میں نے جو کیا ہے وہ ہے احسان کرنا. کیا کرنا؟ میں نے آپ سے کہا تھا ایک لفظ پر بات ہوگی. مننا کا دوسرا معنی ہے کہ رسا پھینکنا. کیا معنی ہے؟ رسا پھینکنا. ایک آدمی محل کی گلی میں چل رہا ہے اور محل کی چھت پر کوئی آدمی کھڑا ہے, وہ رسا پھینک کر اسے اوپر اٹھا لیتے ہیں. یہاں بھی لفظ مننا بولا جائے گا. مثلا آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے درویش گزرے ہیں, آل رسول سے بڑی محبت کرنے والے تھے, حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی. بادشاہ تھا ہارون الرشید, ملاقات کے لیے بڑے جتن کرتا تھا, پر فقیروں کی درویشوں کی بادشاہوں سے کیا کام ہے, وہ ملتے نہیں تھے. ایک دفعہ بہلول دانا گزر رہے ہیں بادشاہ کے محل کی گلی سے. بادشاہ نے چھت پر دیکھا نا, نیچے بہلول گزر رہے. اس نے نوکروں سے کہا اوپر سے ہم جال پھینکتے ہیں, بہلول کو باندھ کے اوپر کھینچ لو. اوپر سے جال پھینکا گیا, بہلول دانا کو باندھ کر اوپر کھینچ لیا گیا. بادشاہ جب بہلول کے سامنے کھڑا ہوا, اور بہلول تو مجھ سے ملتا نہیں تھا, دیکھ میں نے کیسے تجھ سے ملاقات کر لی ہے. تو بہلول دانا نے کہا مجھے کیوں اوپر کھینچے, کیوں باندھ کے بلوائے. اسے کہا میں تیرا وقت دن لوں گا, صرف ایک سوال کا جواب دے دے. اتنا تو اللہ کا قرب پا گیا, اللہ کا ولی بن گیا ہے, یہ قرب ملا کس طرح ہے, تجھے اللہ ملا کس طرح ہے؟ پتہ ہے بہلول نے کیا جواب دیا؟ کہا جیسے تجھے ملا ہوں ویسے اللہ مل گیا ہے. سنیں, جیسے تجھے ملا ہوں نا ایسے اللہ مل گیا. بادشاہ نے کہا سمجھ نہیں آئی. اسے کہا میں تجھ سے ملتا نہیں تھا نا, گلی سے گزر رہا تھا, تو نے جال ڈالا, کھینچ کے بلا لیا. میں بھی گناہ گار تھا, اللہ نے رحمت کا جال ڈال کر بہلول کو قریب کر لیا. جیسے تجھے ملا ہوں نا ایسے اللہ کو مل گیا. جیسے بادشاہ کے قریب ہوا ہوں اسی طرح اللہ کے قریب ہو گیا ہوں. میں اپنی جتنی مرضی کوشش کرتا اللہ کا قرب نہیں ملنا تھا, بس اللہ نے رحمت کی نگاہ ڈالی ہے, بہلول کو اپنے قریب کر لی ہے. یہاں بھی لفظ مننا بولا جاتا ہے. رسا کھینچ کر کسی کو اوپر بلا لینا, یہاں کیا بولا جاتا ہے؟ قرآن. ہمارا مسئلہ یہ ہے خواجہ صاحب, ہم اس قوم کو قرآن کھول کھول کے سنا رہے ہیں جو دوڑے سن کے خوش ہونے والی قوم ہے. مسئلہ یہ ہے, ہم آپ کو قرآن کھول کھول کے سنا رہے ہیں جو میں یہ سن کے خوش ہونے والی قوم ہے. مشکل بات تو نہیں کر رہا نا, میں سمجھ رہے نا کیا کہہ رہا ہوں. مننا کا ایک معنی ہے احسان کرنا, اور مننا کا دوسرا معنی ہے رسا ڈال کر کسی کو اپنی طرف کھینچ لینا. اگر دوسرا معنی یہ کیا جائے نا تو پتہ مطلب کیا بنتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, میں نے وہ رسول بھیجا ہے جو میرے محبوب تک آ گیا ہے, میرے قریب خود بخود آ جائے گا. ایسا رحمت کا دریا تمہاری طرف اتارا ہے جو دروازے محمد پہ آ گیا, سمجھ لو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں. جو حضور تک پہنچ گیا وہ کس تک پہنچ گیا؟ کس تک پہنچ گیا؟ امام الانبیاء مدینہ میں تشریف لائے ہیں, تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سلام. کیا نام ہے؟ عبداللہ بن سلام. یہ آدمی تورات کا عالم تھا, یہودیت کا عالم تھا, اور اس کے وجود میں نبیوں کا خون تھا. اس کا علم, تقوی, حلم اتنا اعلیٰ تھا کہ یہودی سمجھتے تھے کہ آخری نبی عبداللہ بن سلام کو بنایا جائے گا. یہ توقع لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری نبی عبداللہ بن سلام ہوگا. امام الانبیاء مکہ سے مدینہ آئے ہیں, عبداللہ بن سلام کو خبر ملی, اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے چلو چل کے اس رسول سے مناظرہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مناظرہ کرتے ہیں, دلیل مانگتے ہیں. عبداللہ بن سلام آیا حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے, اور مناظرے میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں رفیق آمنے سامنے بیٹھتے ہیں, دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھتے ہیں, دونوں دلائل دیتے ہیں. ایک کہتا ہے میں سچا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں سچا ہوں, دلیل دی جاتی ہے. عبداللہ بن سلام بھی گھر سے چلا تو ذہن میں سوال سوچ کے آیا, سوال پوچھوں گا, نبی ہیں تو اس کا جواب دیں, نبی ہیں تو اس کا جواب دیں, نبی ہیں تو اس کا جواب دیں. سارے راستے سوال سوچتا سوچتا حضور کی بارگاہ میں آیا. جیسے ہی بارگاہ محمدی میں داخل ہوئے, دور سے حضور کا چہرہ دیکھے, بغیر کوئی سوال پوچھے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بغیر دلیل مانگے کلمہ پڑھ لیا. اس کے ساتھیوں نے کہا عبداللہ بن سلام تو آیا تھا مناظرہ کرنے, تو آیا تھا دلیل مانگنے, سوال پوچھا کوئی نہیں, دلیل مانگی کوئی نہیں, یہ کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ عبداللہ بن سلام کہتا ہے واللہ ما ھذا وجہ کذاب, کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. ان کا چہرہ بتا رہا ہے یہ اللہ کے سچے
नबी बन के दुनिया में तशरीफ लाए। मेरी मिल्लत के बाशऊर मुसलमानों, अल्लाह ने क्या फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मैंने वो रहमत तुम्हारी तरफ भेजी है जो मेरे महबूब को देख लेगा मेरी बारगाह में वासिल हो जाएगा। अच्छा, हमारी